دوستوں اور بزرگوں، آج ایک معصوم بچہ غازی آباد میں جا کر ایک عبادت گاہ میں پانی پیتا ہے، پیاسا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس مذہب کا نہیں ہے، تو کیسے یہاں پر آ کر پانی پیا؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس لیے ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک میں 200 سال کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ کیا ہم نے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر لاٹھیاں اس لیے کھائی تھی؟ کیا اس لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالے پانی کی سزا کو خوشی قبول کیا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر پھانسی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے، کیا اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ اگر کوئی معصوم بچہ کسی اور کی عبادت گاہ میں جا کر پینے کا پانی پیتا ہے تو اس کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جائے گی؟ یہ انسانیت ہے۔ اور تم نام لیتے ہو گاندھی کا، تم نام لیتے ہو کہ بھارت میں ہم اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منائیں گے۔ کس بات کا جشن مناؤ گے؟ کس بات کا جشن مناؤ گے کہ بچے کو مار کر اس کا ویڈیو بناتے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت گاندھی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت سردار پٹیل کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت ان مجاہدین آزادی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت سبھاش چندر بوس نیتا جی سے ادا کر رہے ہیں کہ جب اسی دیش میں ایک بچے کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک معصوم بچے کو پیٹتے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ارے عبادت گاہ کسی کی بھی ہوگی، تم بھگوان کی پوجا کرو یا اللہ کی کرو یا گوتم بدھ کی کرو، مگر انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں اچھا مسلمان، اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا پڑے گا، اور اچھا انسان بننے کے لیے کملی والے آقا نے کیا کہا تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر نفرت کے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ جب یہ نفرت اتنی پھیل جائے گی تو پھر ملک میں کیا ہوگا؟ کون ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے؟ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نفرت کے خاتمے کے لیے، تاکہ وہ معصوم بچے جو آج ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی مارے نہ پیٹے، اس بچے کے ماں باپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، اسی لیے اوم پرکاش راجبر صاحب نے سنکلپ مورچہ بنایا ہے، اور ہم کو ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم کو نفرت کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ ہم کو یہ لڑائی جو لوگ لڑا رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے، زہر کے خاتمے کے لیے، اس ملک، اس دیش کو بچانے کے لیے، اتر پردیش میں محبتوں کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت موقع دیا، صفا کو دیا، بی ایس پی کو دیا، کانگریس کو دیا۔ اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک طاقتور روپ میں سنکلپ مورچہ جس کی اوم پرکاش راجبر قیادت کر رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا استعمال کریں، اور جو لوگ راجبر صاحب کو اور اسد الدین اویسی کو بی ٹیم کا بات کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں پیارے، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم وہ ٹیم ہیں، ہم ترازو کا وہ پلڑا ہے کہ جس کا ساتھ دیں گے
وہ تخت پر بیٹھ جائے گا، ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تختے پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب تم اپنی فکر کرو اور تم وہ بات یاد رکھو، یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا راجور ہو یا دلت ہو یا بیکورڈ کلاس ہو، اس کا تو ووٹ ہمارے جیب میں ہے نہیں۔ اب تمہاری جیب میں کوئی چیز نہیں رکھا گیا ہے، تمہاری جیب خالی ہو چکی ہے۔ تم بے ایمان تھے اس لیے تمہارے لوگ تم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سب کی نظریں اوم پرکاش راجبھر اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف لگی ہوئی ہے۔ آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں الحمدللہ لوگ جمع ہو کر ہمارے حوصلے کو بلند کرتے اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے، اتر پردیش کو بچائیے۔ اتر پردیش میں ایک نئی سیاسی قیادت کی اور ایک نئی سیاسی فضاؤں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے آپ نے بہت سی پارٹیوں کو ووٹ دیا۔ میں 5 سال پہلے بھی اتر پردیش میں مختلف مقامات پر جا کر اپنی بات کو رکھا، مگر اس وقت آپ کو کہا گیا تھا کہ سیکولرزم کو بچانا، آپ کو کہا گیا تھا کہ سیکولرزم کو بچانا ہے، سیکولرزم کو بچانا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سیکولرزم کو تو نہیں بچا پائے مگر اپنے خاندان کو بچا لیے۔ سیکولرزم کو تو بچا نہیں پائے مگر اپنے رشتہ داروں کو بچا دیے، اور ہوا کیا کہ نقصان ان کا نہیں ہوا جو کل مکھیہ منتری تھے، آج بھی وہ آرام سے اپنے گھر میں سو رہے ہیں، مگر برا حال کس کا ہو گیا؟ برا حال میرا ہو گیا۔ آج میری آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ میرے محلے جات میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں جہاں پر غریب اور کمزور بستا ہے وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک وکلپ، ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ اور پھر بہت سے لوگ مجھے یہ پیغام دیے کہ کسی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نام وسیم ہوگا، یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے، اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروغ دینا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں تم کو لئیم کہتا ہوں، میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں، میں تم کو فرعون کا بیٹا کہتا ہوں، میں تم کو نمرود کی اولاد کہتا ہوں۔ ارے وہ قرآن اگر شیر خدا حضرت علی ہے جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، کیا اسد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں اضافہ یا کمی کر سکتا تھا؟ جس اہل بیت کے گھر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، آج تم اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بے عزتی کو، اور تم زندہ ضرور رہو گے انشاءاللہ۔ تم 130 سال زندہ رہو گے، جلدی نہیں جاؤ گے پیارے، آرام سے رہو گے، تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک اور بات آپ تک کہنا تھا کہ مجلس کے تعلق سے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ جہاں ہم لڑتے ہیں وہاں بی جے پی جیت جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیٹھی میں تو میرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کیسے ہار گئے پیارے وہاں پر؟ ہم تو نہیں تھے وہاں پر، ہم تو نہیں تھے۔ اچھا، پھر سماجوادی پارٹی کے بڑے بڑے پریوار کے لوگ ہار گئے، بڑے بڑے لوگ ہار گئے۔
कन्नौज से हार गए, हारे ना, कन्नौज से हार गए। वो क्या मैं था यार, ओम प्रकाश साहब जाकर पढ़कर खूब कराए थे क्या? आप वहां पर हार गए। आप हारते हैं तो उसका कोई तस्करा नहीं होता। अब हम जब आगे बढ़कर गरीब मजलूम अवाम के इंसाफ के लिए लड़ते हैं तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आपके सर में दर्द होना चाहिए, आपको तकलीफ होना चाहिए, अभी भी वक्त है। हमारी इन बातों का जिसका जिक्र ओम प्रकाश राजभर साहब ने किया, संजीदगी से गौर करिए, उस पर सोचिए, वरना नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना कोई महल है, ना हमारे पास कोई चीज है। अगर फिर तुम चले गए गुमनामी के वादियों में तो याद रखो जो तुम्हारा महल तुम्हारे पास है वो इंशाअल्लाह कहीं वीरान ना बन जाए, वरना दुनिया देख कर कहेगी कि हाँ ये खंडेर बता रहा है कि इमारत किसी जमाने में शानदार थी। अब इनको सोचना है कि क्या इक़दाम करना है। हम और राजभर साहब बिहार में मिलकर इलेक्शन लड़े थे, हम वहां पर भी अपने पार्टी को मजलिस और राजभर साहब साथ थे। बिहार में मजलिस के 5 MLA जीत कर गए और जीत कर सीमांचल के इलाके से गए। जिस तरह आपके उतरोला, जिस तरह आपका ये जिला पसमानदा है एतबार से, उसी तरह सीमांचल का इलाका पसमानदा है, बैकवर्ड है। मगर हमारे 5 MLA जब बिहार की विधानसभा में जीत कर गए तो वहां पर जाकर उन्होंने गूंगों की तरह बैठकर, खामोश बैठकर, जैसा कोई मुशायरे में बैठकर शायर को सुनता है, हमने वो काम नहीं किया। बिहार के विधानसभा के दरो दीवार को मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने हिला कर रख दिया। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा को खड़े होकर बेखौफ होकर आवाम के मसाइल को बयान करते हैं, उसी तरह मजलिस के MLA बिहार की विधानसभा में हर मसले को उठाते हैं। इतना उठाया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने चिढ़ गए, गुस्सा आया और कहा कि मैं देख लूंगा। तो हम नीतीश कुमार से कहे कि आप क्या देखेंगे, अल्लाह हमारे को देखने वाला है, ऐसे चप्पन आकर चले गए। मगर बताने का मकसद ये कि आपके नुमाइंदे अगर इस संकल्प मोर्चा के तहत मजलिस और जनाब राजभर साहब की पार्टी के लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह अब कामयाब होकर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खामोश नहीं बैठेंगे। उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान लड़ेगा, उत्तरोला के इंसाफ के लिए डॉक्टर मन्नान जीतेगा, उत्तरोला के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर मन्नान हुकूमत वक्त से अपने मुतालिबात को मनवा लेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारा इत्तेहाद सिर्फ आने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन के लिए भी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर 2024 में पार्लियामेंट के इंतखाबात होंगे तो मजलिस और ओम प्रकाश राजभर साहब मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ेंगे। और हमारी यह ख्वाहिश होगी कि ओम प्रकाश राजभर साहब के नुमाइंदे भारत की संसद में भी ये पीला और हरा झंडा लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये जो संकल्प मोर्चा बनाया गया है इसकी सरपरस्ती करिए, इसके लिए दुआ करिए, इसको कामयाब करिए, मुल्क के संविधान को बचाइए। उत्तर प्रदेश में ये जो नाइंसाफी का दौर चल रहा है उसका खात्मा करिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को बड़ा गुरूर है कि क़यामत कभी नहीं आएगी। योगी जी, क़यामत आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक सियासी क़यामत आइंदा साल आएगी,
اور دنیا کی قیامت تو آنے والی ہے، وہ آپ کو سب کو معلوم، مگر ہم آج مل کر کام کریں گے۔ میں مانتا ہوں یہ کام آسان نہیں ہے۔